سورۃ النساء چل رہی ہے، اس میں عورتوں کے حقوق سے متعلق کافی وضاحت سے اور گھر کے جو اندرونی معاملات ہیں، خصوصاً خاندان کے معاملات، ان کو کس طریقے سے نپٹایا جائے اس کے مختلف اسٹیپس بتائے گئے، اور گھر کے اندر کے اعمال کی اصلاح پر زور دیا گیا، اور وراثت کے مسائل تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور وصیت کی اہمیت بھی کہ وصیت جو ہے وہ مقدم ہے وراثت سے، مرنے والے کی پہلے وصیت کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو مال بچ جائے اس میں ترکہ جاری ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ایمان والو، یہ منافق تم پر زیادتی کریں اور تم جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ یعنی عام طور پر برائی کی پرچار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہاں، البتہ جس شخص پر ظلم ہوا ہو وہ اپنا دکھرا جو ہے وہ رو سکتا ہے، لیکن اس کے بجائے اگر ظاہر و باطن میں نیکی کیے جاؤ گے، یہ کم سے کم برائی سے درگزر کرو گے تو یہی بہتر ہے۔ یعنی بدلے کے چکر میں پڑو گے تو ہو سکتا ہے تم اپنا بہت کچھ نقصان کر بیٹھو، لہٰذا اپنے ظاہر و باطن میں نیکی میں لگے رہو، اس لیے کہ اللہ کی صفت یہی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اس کے باوجود کہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ حقیقت البتہ واضح رہنی چاہیے کہ جو لوگ اور اس کے رسولوں کے منکر ہو رہے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں، وہی پکے منکر ہیں، اور ہم نے ان منکروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مان رہے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، وہی ہیں جن کو اللہ ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزرا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان میں تفریق کرنا جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے کہ فلاں نبی جو ہے افضل ہے اور فلاں نبی جو ہے وہ غیر افضل ہے۔ یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے موسیٰ سے بھی اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کو سامنے دکھاؤ، تو ان کی سرکشی کے باعث ان کو بجلی نے آ پکڑا۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے موسیٰ کی قوم جو ہے اس سے بہت بڑے جو ہے نا مطالبات اور چیزیں کر چکے ہیں، لہٰذا تم گھبراؤ نہیں۔ اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی، یعنی حضرت موسیٰ بھی ان کے درمیان موجود تھے اور تورات بھی ان کے درمیان آ چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اس پر بھی کہ ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ان پر صحیح غلبہ عطا فرمایا تھا، اور ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ، اور ان کو حکم دیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہوں، اور ان سے کہا تھا کہ سب یعنی ہفتے کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا، اور ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ پھر ان کے بعد اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو خلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور منکر ٹھہرے، اس انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اس لیے اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے، اور ان کی کفر کی وجہ سے اور مریم پر
بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ دراحال ہے کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اسے سلیب دی، ان کا دعویٰ تھا یہودیوں کا کہ ہم نے ان کو حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا۔ یعنی جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو جس حجرے میں گیا تو اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مشابہ شکل دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے کر جسم سمیت جو ہے وہ اٹھا لیا۔ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا۔ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی خیال ہے کہ ایسا ہوا ہوگا اور ایسا ہوا ہوگا۔ انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ان کے جرائم ہیں، اس لیے اب قرآن کے سوا یہ براہ راست آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اسی قرآن پر یقین کر لے گا اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی بھی دے گا۔ ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا کہ ان کے جو علماء ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں، اور یہ بات سورۃ توبہ میں چل کے بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مسلمانوں میں بھی بہت سے علماء اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے بھی بہت سے علماء اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں اور اس وجہ سے کہ سود لیتے رہے ہیں، دراحال ہے کہ انہیں ان سے روکا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے ہیں، اور انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیونکہ جب مذہب جو ہے وہ پیشہ بن جائے تو ظاہر بات ہے اس پیشے کو چلانے کے لیے آمدنی کی ضرورت پڑتی ہے، تو جائز چیزوں کو ناجائز کیا جاتا ہے، بدمانی جو ہے وہ فتوے دیے جاتے ہیں اور اپنی پیروی پر لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ ہماری ہی بات کو توجہ سے سنیں اور پھر ہمیں ہدایت لا کے دیں اور پھر ہم ہی کو زکوٰۃ دیں، اور جو بھی وہ مال خرچ کریں وہ ہمارے راستے سے خرچ ہو کے جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس امت میں اپنے اور بندوں کے درمیان کسی کو حائل نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے زیادہ قریب ہوں، یعنی تم مجھ سے مانگو، میری کتاب تمہارے پاس ہے، میں نے اپنی کتاب آسان کر دی ہے، سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے، لہذا خود پڑھو۔ پھر 5 وقت نماز میں پڑھائی جا رہی ہے اور سنائی جا رہی ہے، تاکہ پچھلی امت کے علماء نے جس طرح امت کو گمراہ کیا، اپنے لوگوں کو گمراہ کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امت کو بھی علماء گمراہ کر دیں۔ اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے ہیں اور انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو تم پر اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح پر اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں پر کی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی وحی بھیجی
جن کا ذکر تم سے پہلے کر چکے ہیں اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف 27 انبیاء کا ذکر کیا اور یہاں بھی یہ بتا دیا کہ کچھ اور بھی رسول اور نبی ہیں جن کی طرف ہم نے وحی کی ہے مگر ہم نے ان کا ذکر تم سے نہیں کیا، یعنی قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جس طرح کلام کیا جاتا ہے، یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اللہ نے اپنا پیغام کس لیے پہنچایا؟ تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا اور کوئی سمجھانے والا آیا نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ ہم اپنی حجت کو تمام کر لیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ انہیں رسول نہ بھیج دیں۔ اللہ زبردست ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے، جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ہے اور اللہ کی راہ سے روکا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور اسی طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں جہنم کے سوا کسی راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ لوگوں تمہارے پاس یہ رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے۔ اب مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے تو اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر انکار پر جمے رہو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا، اس لیے کہ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو، یعنی اللہ کے دین میں غلو نہ کرو۔ یعنی نصارہ نے بھی اور یہود نے بھی کہا کہ جتنا حکم ملا تھا اس سے لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے بڑھاتے گئے یا گھٹاتے گئے، تو یہ ہے غلو کہ حد سے بڑھنا، اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس پر نہ رہنا بلکہ اس کو بڑھا دینا، غلو مبالغہ اور زیادتی کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ خطاب مسلمانوں سے بھی ہے کہ تم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرح کرنا کہ ہم نے جو چیزیں حرام کی ہیں اور جو لکیر اور جو حدود ہم نے کھینچی ہے اس سے باہر اپنی لکیر اور اپنے حدود نہ بنانا بلکہ اسی پر رہنا۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو، یعنی وہ بات کہو جو اللہ نے کہی ہے اور وہ موجود ہے، یہ نہ کہو کہ فلاں کتاب میں بھی وہ بات ہے اور اللہ نے فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک قول ہی تھے جو اس نے مریم کی طرف القا فرمایا تھا اور اس کی جانب سے ایک روح تھے جو اللہ نے اس میں پھونک دی تھی۔ سو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کو تین نہ بناؤ، بات آ جاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہی تنہا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اولاد تو انسان اس لیے چاہتا ہے نا کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں تو میرے بعد جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے، جب میں کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد اس کو سنبھالے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس سے بڑی بڑی چیزیں سنبھالنے پر قادر ہوں اور ان سب کے لیے کافی ہوں، تو مجھے کیا اولاد کی ضرورت ہے؟ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی عار نہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور نہ اللہ کے مقرر فرشتے اسے کبھی عار سمجھیں گے۔ یعنی اللہ مسیح ابن مریم کو کیوں اس بات میں شرم آئے گی کہ وہ اللہ کا بندہ بنے؟ اس کو تو اس پر فخر ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا اور تکبر کرتا ہے تو ہم قریب وہ سب کو
گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا۔ پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں انہیں وہ ان کا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اس کی بندگی کو آج سمجھا اور تکبر کیا ہے انہیں وہ دردناک عذاب دے گا، اور اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ اگر عیسیٰ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہ سمجھے تو اگر کوئی تکبر کرے گا ہم اس کے ساتھ ایک ہی معاملہ کریں گے، یعنی اس کو ہم دردناک عذاب دیں گے، چاہے وہ عیسیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں تمہارے پروردگار کی حجت تمہارے پاس آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے انہیں وہ عنقریب اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے، اور بہنیں اگر دو ہوں تو اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ سورۃ المائدہ، مائدہ مانے مصطفیٰ، اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جو سورت گزری ہے سورہ نساء یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یاد دلائیں گے کہ جس طرح ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اب ہم ایمان والوں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اب ہم تم سے عہد لے رہے ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو، اور جو ہم نے چیزیں حلال کی ہیں انہیں میں سے کھاؤ اور حرام سے بچو، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ ہم تم پر وضاحت کے ساتھ واضح کر دے رہے ہیں، اور تم پر ہم تلاوت کرنے لگے ہیں جو چیزیں اللہ نے حرام کی۔ اور یہ جو ساری چیزیں پیچھے بیان ہوئی ہیں، بنی اسرائیل اور اہل کتاب اور یہود اور نصارہ، ان کے بڑے بڑے جرائم بھی ذکر کیے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں، مگر کہیں ایسا نہ سمجھ لینا کہ تم ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دشمنی پال لو۔ تمہیں ان کے ساتھ رہنا بھی ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی ہے، معاشرت بھی ان کے ساتھ کرنی ہے، ان کے ساتھ کھانے پینے کی بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر آپس میں نکاح کرنے پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو ہمیشہ کے لیے دشمن سمجھ لو اور ان کے ساتھ بالکل معاشرت کی بائیکاٹ کر لو اور ان کو اپنی سوسائٹی سے بے دخل کر دو۔ تو ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عہد دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ تم نے جو دنیا میں رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہنا ہے اور مل جل کر رہنا ہے تمام انسانوں کے ساتھ۔ تم میں افضل وہ ہے کہ جو اپنے آپ یعنی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، اور افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر افضل لوگ ہیں ان سے تم بالکل کٹ جاؤ، ان کا کھانا پینا بھی چھوڑ دو، ان سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دو، ان کے ساتھ نکاح بیاہ وغیرہ بھی کرنا چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ دنیا میں تم ان کے ساتھ مل کر رہو، اور تمہاری معاشرت جو ہے وہ حسن معاشرت ہونی چاہیے۔ قرآن فرمایا کہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، ایمان والو اپنے پروردگار سے باندھے ہوئے سب عہد و پیمان پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے تمام چوپائے حلال کرا دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں وہ شکار کو حلال نہ کر لو۔ یعنی احرام کی جو حالت ہے وہ ایک مخصوص حالت ہے، اس میں تمہارے اوپر جو ہے احرام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو محرم بنا لے اور حلال سے دور کر لے۔ تو سوائے احرام کی حالت میں جو ہے تم پر شکار جو ہے وہ منع ہے، جب احرام سے باہر آ جاؤ تو خوب شکار کرو، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کر لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ایمان والو اللہ کے شعائر کی یعنی اس کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں کی بے حرمتی کرو جس پر
جہاد حرام ہے اس مہینوں میں، اس میں بھی اس کو حلال نہ کرو، اس کا بھی احترام کرو، اور نہ خودی کے جانوروں کی، یعنی وہ جانور جس کو اللہ کے حرم کے لیے مخصوص کر دیا ہو، کہ جو خانہ کعبہ میں جا کر حلال کیا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا، اس کا بھی احترام کرو، نہ ان میں سے بالخصوص ان جانوروں کے جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندھے ہوئے ہیں۔ ایسا کوئی جانور ہے جس کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو، اس کا بھی احترام کرو، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی جو اپنے پروردگار کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں، جو حاجی ہیں عمرہ اور حج کے، ان کا بھی احترام کرو، ان کے ساتھ بھی حرمتی نہ کرو، کیونکہ انہوں نے پروردگار عالم کے گھر کا عزم کیا ہوا ہے، لہذا ان کو بھی نہ چھیڑو۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو، تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا، تو ان کے ساتھ اس بنا پر تمہاری دشمنی بھی تمہیں ایسا مشتعل نہ کر دے کہ تم حدود سے تجاوز کر دو۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے تمہیں روک دیا تھا مسجد حرام سے اور اللہ کے گھر پہ آنے، تو ان کے ساتھ تمہاری دشمنی جو ہے تمہیں مشتعل نہ کر دے، یعنی تم جذبات کی روش میں بہہ نہ جاؤ اور حد سے تجاوز نہ کرنا، نہیں، بہرحال حضور الہی کے پابند رہو اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، مگر گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کوئی اگر ان کے ساتھ ناانصافی یا ظلم کر رہا ہو جذبات کی روش میں آ کے، تو اس کا ساتھ نہ دو، یعنی یاد رکھو کہ گناہ اور بدی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تعاون کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ تو نیکی اور تقوی والے کام ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور خدا کے سوا کسی اور نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور اسی کے تحت وہ جانور بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو چوٹ سے مرا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جو سینگ لگنے سے مرا ہو، جسے درندے نے پھاڑ کر کھایا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، یعنی درندے نے پھاڑ دیا، اگر ابھی اس میں جان باقی ہے تو تم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں، اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو، یعنی تیر کا نشانہ لگا کے تقسیم کرو کہ جس کا تیر جہاں لگے گا اس کو وہ حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم بھی چونکہ تکے کی بنیاد پر ہے، حتمی نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم کس کو کیا ملے گا، لہٰذا یہ سب چیزیں بھی حرام ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں۔ یہ جوئے کے تیروں سے تقسیم نہ کرو، یہ اس زمانے کا ایک بہت مشہور جوا ہوا کرتا تھا۔ یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں۔ یہ منکر اب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، اس لیے حرمتوں کے معاملے میں ان سے نہ ڈرو اور مجھے سے ڈرو، تمہارے دین کو آج میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ دین جو ہے وہ اب مکمل کر دیا گیا ہے، جتنی بھی تمہاری دین سے متعلق باتیں ہیں ہم نے اس کتاب میں تمہارے لیے تفصیل سے نازل کر دی ہیں، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ سو میرے ان احکام کی پابندی کرو، پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، یعنی ان مذکورہ حرام چیزوں میں سے کوئی بھوک سے مجبور ہو کر اگر کھا لے، بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میدان رکھتا ہو، تو اللہ بخشنے والا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ حرام چیزوں کے بارے میں یہ رخصت اور رعایت اللہ تعالیٰ نے دی کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے، اور اس کی گناہ کی بھی نیت نہ ہو کہ اللہ سے بغاوت کرنے جا رہا ہے کہ حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ کھانے لگا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو ہے اس میں سے اگر کوئی کھا لے تو وہ جائز ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ٹھہرائی گئی ہیں، کہہ دو کہ تمام پاکیزہ تمہارے لیے چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے بھی جن کو اس علم میں سے کچھ سکھا کر تم نے سنا لیا ہے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حرام تو واضح ہو گیا، اب حلال کیا ہے، کیا کھائیں؟ اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ حلال چیزوں کی فہرست تو بہت لمبی ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، حرام کو بتا دیا اور کہاں سے بچو، باقی جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یہ اصول بتا دیا۔
اور یہی اصول اس سے بھی نکلتا ہے کہ ہر وہ چیز حلال ہے جس کے حرام ہونے کا ذکر نہیں ہے. اور شکاری جانوروں میں سے یعنی جو ہے وہ کتے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو تم سکھاتے ہو کہ تمہارے شکار کو کس طریقے سے پکڑ کے لائے، تو وہ بھی جو جانور پکڑ کے لیا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. ان کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے، اس لیے جو تمہارے لیے روک رکھیں اور اس میں سے کھاؤ، اور جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. تمام پاکیزہ چیزیں اب تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی گئی ہیں. چنانچہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے لیے ممنوع ہو گیا ان کا کھانا. جو حرام چیزیں ہیں وہ یہودیت میں بھی وہی حرام ہے جو اسلام میں حرام ہے، عیسائیت میں بھی وہی حرام ہے جو اسلام میں حرام ہے. ان کے بھی مردار، سور، یہ جوا اور یہ جتنی حرام چیزوں کی فہرست بیان ہوئی سب ان کے مشترک ہیں، کیونکہ ان کی کتاب اور ہماری کتاب ساری کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں، لہٰذا ان میں جو مذکورہ چیزیں ہیں وہ یکساں ہیں. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ تم جو مسلمان ہو گئے ہو لہٰذا تمہارا کھانا جو ہے وہ اہل کتاب یا عیسائی یہودی نہ کھائیں، یہ ایسی بات بھی نہیں ہے. تمہارا کھانا بھی وہ کھا سکتے ہیں اور تم اپنا کھانا بھی ان کو کھلا سکتے ہو. یہ نہ کرو کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ کے دشمن ہیں یا یہ اہل کتاب ہیں، یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہودی یا نصرانی ہیں، لہٰذا ہم ان کو کھانا نہیں دیں گے. انسان تو ہے، بھوک تو ہر ایک کو لگتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کسی مذہب کا بھی رہنے والا ہو. تو اللہ نے انسانیت کو ہر جگہ پیش نظر رکھا ہے اور کہا ہے کہ جو تمہارا اختلاف ہے وہ اختلاف کی حد تک رہنا چاہیے، وہ اس سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اسی طرح شرک و توحید کے حدود بھی واضح ہو گئی ہیں، لہٰذا مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. لیکن ان کی پاک دامن عورتیں جو ہیں ان سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دیتے ہو، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ حلال ہو گئے تو بغیر مہر کے تم نکاح کر لو، ایسا نہ کرنا. جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دیتے ہو اس شرط کے ساتھ کہ تم بھی پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے. ایمان اپنے ایمان کو البتہ ہر حال میں خالص رکھو اور جانتے رہو کہ جو ایمان کے منکر ہوں گے ان کی سب محنت ضائع ہوئی اور قیامت کے دن وہ نامرادوں میں سے ہوں گے. ایمان والو یہی پاکیزگی خدا کے حضور میں آنے کے لیے بھی چاہیے، لہذا جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو. اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. یعنی جنابت کی حالت کا مطلب یعنی اگر غسل تم پر فرض ہو گیا ہے اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تم کو پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو. یعنی غسل فرض ہو گیا ہے یا غسل فرض ہو گیا ہے اور پانی نہیں ہے تو پاکی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ چہرے اور ہاتھوں پر جو ہے وہ مسح کر لو، مٹی پر ہاتھ مار کے یعنی تیمم کر لو. اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنائے. یعنی اس نے کوئی ایسا حکم نہیں کیا ہے کہ جو تمہیں مشقت میں ڈال دے، اور مگر وہ یہ تمہیں چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنائے. چنانچہ وضو اور غسل کا پابند بناتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، اس لیے مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دیتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو. اس رعایت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ اس کے اس عہد و میثاق کو ہی جو اس نے اس وقت تم سے ٹھہرایا کہ جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرمانبردار ہیں. اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے. ایمان والو اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے
अब वही बात, इंसाफ वाली बात दोबारा कही जा रही है कि ईमान वालों, इस अहद व मीसाक का तकाज़ा ये है कि अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ इंसाफ की गवाही देते हुए, और किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें इस पर न उभारे कि इंसाफ से फिर जाओ। इंसाफ करो, ये तक़वे से ज़्यादा करीब है, और अल्लाह से डरते रहो। यानी किसी कौम के साथ अगर तुम्हारी दुश्मनी चल रही है तो ऐसा न करो कि उनके मामले में तुम इंसाफ को भूल जाओ, कि उनके साथ तो ज्यादती करोगे, वो तो तुम्हारे साथ ज्यादती करते आए हैं या ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, तुम्हें अपना मामला और अपने मामले का जवाब अल्लाह को देना है। लिहाजा हर हाल में इंसाफ पर कायम रहो, और किसी की दुश्मनी में भी तुम जज्बात की रविश में बह न जाओ। इंसाफ करो, यही तक़वे से ज़्यादा करीब है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। अल्लाह ने उन लोगों से वादा कर रखा है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। इसके बरखिलाफ जो मुनकिर हैं और इन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया है, वही दोज़ख में जाने वाले हैं। ईमान वालों, और अपने ऊपर अल्लाह की ये इनायत भी याद रखो कि जब एक कौम ने तुम पर दस्तराजी का इरादा किया था तो अल्लाह ने उनके हाथ तुमसे रोक दिए, और अल्लाह से डरते रहो, और याद रखो कि ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। तो आज एक दफ़ा मुशरिकीन मक्का ने इरादा किया कि हम मदीने की जो रियासत जो कायम हो चुकी है उस पर हमला करके उसको नेस्त नाबूद कर देते हैं। तो अल्लाह ने उनके दिलों में रोक डाल दिया, लिहाजा मदीने वाले महफूज रहे। अल्लाह ने इसी तरह बनी इसराइल से भी अहद किया था, और उसकी निगरानी के लिए हमने उनमें से 12 नक़ीब उन पर मुकर्रर किए थे। यानी याद रखो कि ये मामला हमने पहले लोगों से भी दिया था, और उन्होंने अपने अहद की वफा नहीं की, लिहाजा तुम अपने अहद का ख्याल रखना। उनमें 12 नक़ीब उन पर मुकर्रर किए थे, और अल्लाह ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा अगर तुमने नमाज का एहतमाम किया और ज़कात अदा की और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की, और अल्लाह अपने परवरदिगार को कर्ज देते रहे, अच्छा कर्ज। तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी लफ्ज़ें तुमसे दूर कर दूंगा, और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और इस अहद व मीसाक के बाद भी जो तुम में से मुनकिर हों तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो सीधी राह से भटक गए हैं। तो अपने इस अहद को तोड़ देने ही की वजह से हमने इन पर लानत की और उनके दिल सख्त कर दिए। अगर तुमने भी खुदा के अहद को तोड़ा तो तुम पर भी लानत होगी और तुम्हारे दिल भी सख्त कर दिए जाएंगे। अब इनकी हालत ये है कि कलाम को उसके मौके महल से हटा देते हैं, यानी अल्लाह ने जो बात जहाँ कही है उसके सियाक़ व सवाब को, उसके कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। ये कलाम को उसके मौका महल से हटा देते हैं, और जिस चीज़ के जरिए से इन्हें याद दहानी की गई थी उसका एक हिस्सा बुला बैठे हैं। यानी अल्लाह की किताब से उनको याद दहानी कराई गई थी, तो उन्होंने अल्लाह की किताब के एक हिस्से को बुला दिया। और ये उसी का नतीजा है कि आए दिन उनकी किसी न किसी खयानत की तुम खबर पाते हो। उनमें से बहुत थोड़े हैं जो इन चीज़ों से बचे हुए हैं, और इनमें से अब तुम किसी खैर की तवक्को नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें माफ़ करो। ए पैगम्बर, उनसे दरगुजर करते रहो। यानी जो लोग ज़्यादती कर रहे हैं, खुदा के अहद को तोड़ा, हमने तुमको इन पर निगरान बना के नहीं भेजा है, लिहाजा तुम्हारा काम ये है कि तुम अपनी बात हिकमत और दानाई और इस तरीके से पहुंचा दो कि वो उनके दिल पर उतर जाए, और उनके जो जराइम है तुम उनको माफ़ करो और इनसे दरगुजर करते रहो। और याद रखो कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो एहसान का तरीक़ा इख्तियार करते हैं। इसी तरह हमने उनसे ये भी अहद दिया था जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, फिर जिस चीज़ के जरिए से उन्हें याद दहानी की गई उसका एक हिस्सा वो भुला बैठे, तो हमने क़यामत तक उनके दरमियान बुग़्ज़ और अदावत की आग भड़का दी। वो उसी में जल रहे हैं, और अल्लाह अनक़रीब उन्हें बता देगा जो कुछ वो करते रहे हैं। ये अहले किताब, हमारा पैगम्बर तुम्हारे पास आ गया है जो किताब इलाही की वो बहुत सी बातें तुम्हारे लिए खोल रहा है जिन्हें तुम छुपाते रहे हो, और बहुत सी बातें नजरअंदाज भी कर रहा है। तुम्हारे पास ये अल्लाह की तरफ से एक रोशनी आ गई है, यानी एक ऐसी किताब जो दीन और शरीयत से मुताल्लिक़ हर चीज़ को वाज़ेह कर देने वाली है। इसके ज़रिए से अल्लाह उन लोगों को जो उसकी खुशनुदी चाहते हैं सलामती की राहें दिखाता है, और अपनी तौफ़ीक़ और हिदायत से इन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और एक सीधी राह की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। यानी जो लोग कुरान करीम से बराह रास्त हिदायत हासिल करते हैं, अल्लाह ताला उनको
تنگ نظر نہیں بناتا بلکہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، ان سے پوچھو کہ اللہ کے آگے کس کا کچھ چلتا ہے، اگر وہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے۔ وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو چاہے تو ان کو اور ان کی ماں کو بھی ہلاک کر دے، بلکہ سارے زمین والوں کو ہلاک کر دے۔ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسان ہی ہو۔ وہ تم میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو یہ دعویٰ ہے کہ تم اس کے بیٹے اور چہیتے ہو، تو پھر ان سے پوچھو کہ تمہیں جو جگہ جگہ دنیا میں مشکلات آ رہی ہیں اور ذلت اور رسوائی تم پر چھائی ہوئی ہے، پھر وہ تمہیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ اگر تم اللہ کے چہیتے ہوتے، تم حکومت کرتے، دنیا میں تمہاری عزت ہوتی۔ اب یہی سوال مسلمانوں سے بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ہم حضور کی امت میں ہیں اور بخشے بخشائے ہیں، تو اللہ کا یہ سوال ان کی طرف بھی آتا ہے، یعنی ہماری طرف بھی آتا ہے، پھر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی تلاش میں پکڑ کیوں رہے؟ ہم کہیں بھی اپنی حکومت جو ہے امن والی نہیں بنا پاتے۔ کوئی بھی مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ امن والی نہیں ہے، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا کیوں دے رہا ہے اگر ہم بخشے بخشائے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ اور یہ روس ہمارے غلام ہوتے، مگر معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور ان کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں کیوں سزا دیتا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے ایک انسان ہی ہو، اور تم میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا۔ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ پیغمبر رسولوں کی بعثت میں سے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس آیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے تقریباً 600 سال کے بعد، اور دین کے ہر پہلو سے تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں۔ سو دیکھ لو اور وہ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اسے نہیں مانو گے تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے، وہ تم کو لازماً پکڑے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اپنے جرائم کی پاداش سے ڈرو کہ اہل کتاب، اور یاد کرو وہ واقعہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو کہ اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا ہے اور تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو دنیا والوں میں سے اس نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، اس کے لیے اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو اور ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ اس میں بڑے زبردست لوگ ہیں، یعنی اللہ کا حکم آیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تو اب انہوں نے عذر خواہی پیش کی کہ وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص البتہ ایسے تھے جن پر خدا کی عنایت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم اس شہر کے لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ، جب تم اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اور تم اس کے ماننے والے ہو۔ ان 2 لوگوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم ہے جب مانو گے تو اللہ تمہیں زبردست اور کثرت والے لوگوں پر جو ہے سزا دے گا، لہٰذا وہ نہیں مانے۔ لیکن انہوں نے کہا پھر یہی کہا کہ موسیٰ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے، اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نبی کو انہوں نے یہ جواب دیا
کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کے ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا دی، پروردگار میری ذات اور میرے بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، لہذا تو ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ فرمایا یہی بات ہے کہ یہ سرزمین 40 برسوں کے لیے ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اس لیے کہ اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو۔ وآخر دعوانا